السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد جو باتیں میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے، وہ ماہ رمضان کے بعض خصائص کے بارے میں، ماہ رمضان کی بعض خصوصیات کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد بالکل قریب ہے اور گنتی کے چند ایام اور باقی رہ گئے ہیں، اور یہ بھی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، اور اس ماہ کا پانا یہ اللہ کی جانب سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ لہذا ہمیں اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ اس ماہ مبارک کے استقبال کا اور اس میں صیام اور قیام کا موقع نصیب فرما رہا۔ اس ماہ کی خصوصیات متعدد ہیں، جیسا کہ صحیح احادیث میں ان خصوصیات کا ذکر آیا ہے۔ ماہ رمضان کی انہی خصوصیات میں سے سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک نزول قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب قرآن مجید کو مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ماہ رمضان میں اتارا، بلکہ اس مبارک مہینے کی سب سے افضل رات لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، اسے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک بارگی نازل فرمایا اور اسے بیت العزہ میں رکھ دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو ماہ رمضان کی سب سے پہلی خصوصیت اور سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام کو نازل فرمایا۔ اسی طرح سے اس ماہ کی یا ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ جہنم سے آزادی اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ جہنم سے آزادی اور دعاؤں سے قبولیت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی نصیب فرماتا ہے، جیسا کہ اس بات کا ذکر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان للہ تعالی عند کل فطر وتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا ہر رات کرتا ہے۔ صحیح الجامع الصغیر کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ اور ایک دوسری حدیث جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان للہ تبارک و تعالی وتقاء فی کل یوم ولیلہ، یعنی فی رمضان، وان لکل مسلم فی کل یوم ولیلۃ دعوۃ مستجابہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر رات بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور ہر دن اور ہر رات ہر مسلمان کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو یہ مہینہ، رمضان کا مبارک مہینہ، یہ جہنم سے آزادی اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے دوسری خصوصیت۔ اسی طرح سے ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے تیسری، چوتھی اور پانچویں خصوصیت جن کا ذکر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ
جنت کے دروازوں کا کھولا جانا، جہنم کے دروازوں کا بند کیا جانا، سرکش شیطانوں کو جکڑا جانا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جس میں جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور اور معروف حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں چھوڑا جاتا ہے، اور ایک اعلان کرنے والا پکار کر کہتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر کے طلبگار اب تو رک جا، برائی سے رک جا۔ تو یہ مہینہ یا اس مہینے کی خصوصیات میں سے تیسری، چوتھی اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس ماہ کی خصوصیات میں سے چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر ایک ایسی عظیم رات ہے جو 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے، 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر، شب قدر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ رات ماہ رمضان کے اندر ہے، ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب ماہ رمضان شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم۔ سنن ابن ماجہ اور صحیح ترغیب کے حوالے سے یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب یہ مہینہ شروع ہوا، رمضان کا مہینہ، تو آپ نے فرمایا صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے کہ بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو شخص اس سے محروم ہو جاتا ہے وہ مکمل خیر سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کی خیر سے تو کوئی حقیقی محروم ہی شخص محروم رہ سکتا ہے۔ تو اس ماہ کی خصوصیات میں سے چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح سے اس ماہ کی خصوصیات میں سے 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہوتا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون کو فرمایا، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، جب ماہ رمضان آ جائے تو تم اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ اس میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ اور ایک روایت میں اس حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون جسے ام سنان کہا جاتا تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا آپ نے فرمایا کہ تم نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ تو اس خاتون نے سواری کے نہ ہونے کا عذر پیش کیا، میرے پاس سواری نہیں تھی اس لیے میں نے حج آپ کے ساتھ نہیں کیا۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے فرمایا، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي، کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کی قضا ہے یا میرے ساتھ حج کے برابر ہے، یعنی جو شخص میرے ساتھ حج نہیں کر سکا وہ اگر رمضان میں عمرہ کر لے تو گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کر لیا۔ تو میرے دوستو، اس ماہ رمضان کی جس کی آمد بالکل قریب ہے، گنتی کے چند ایام اور باقی رہ گئے ہیں، اس کی بڑی خصوصیات ہیں، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ یہ 7 خصوصیات آج میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے اس حالت میں کہ ہم صحیح اور سالم ہوں، ایمان اور اسلام پر قائم اور دائم ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں کثرت کے ساتھ اپنی عبادت کرنے، روزہ رکھنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے، قیام اللیل کا اہتمام کرنے اور دیگر نیک اعمال کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔